رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال سال 2 کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری غزل جو آپ کے نصاب میں شامل ہے اس کا 5واں شعر کریں گے۔ شعر ہے کہ خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے، خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے، فرنگ رہ گزرے سینے بے پناہ میں۔ اس شعر کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فلسفہ بتاؤں گا، ایک نظریہ بتاؤں گا، اس کی روشنی میں پھر ہم اس شعر کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ خدایان بحر و بر، خدایان خدا کی جمع، خدایان بحر و بر یعنی خشکی اور تری کے محافظ، خشکی اور تری کے محافظ۔ اب خدایان بحر و بر سے مراد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لیا ہے؟ تو مختلف شرح کرنے والوں نے اس کی وضاحت مختلف کی ہے۔ تو ان میں جو زیادہ تر جو آراء دی گئی ہیں ان میں اتفاق اس بات پر کیا جاتا ہے کہ خدایان بحر و بر یعنی خشکی اور تری کے محافظ سے مراد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خشکی اور تری کے فرشتے، خشکی اور تری پر معمور فرشتے مراد لیا، یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تیسری آواز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ علامہ اقبال کے کلام میں آپ کو اکثر تیسری آواز کا اشارہ ملے گا۔ یہ تیسری آواز کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اکثر سوالات کے جوابات کشف کے ذریعے حاصل ہوتے تھے۔ اکثر وہ کوئی سوال کرتے تھے یزداں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہ صبح سجدہ ریز ہوتے، گڑ گڑاتے اور آہوزاری کرتے، اپنے مسائل، اپنی قوم کے، اپنی ملت کے مسائل اللہ کے حضور پیش کرتے اور انہیں مختلف سوالات کے جوابات مل جاتے، ان کے دل میں ان کے جوابات ڈال دیے جاتے تھے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اشارہ کیا اس تیسری آواز کی طرف کہ غائبانہ طور پر مجھے یہ خبر ملی ہے، کیا خبر ملی ہے؟ کہ فرنگ کہتے ہیں انگریزوں کو، مغربی تہذیب کو، کہ یہ مغربی تہذیب جس کی روشنی نے مسلمانوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا، سرکش اور گمراہ کر دیا ہے، وہ فرنگ، وہ تہذیب مغرب رہ گزر راستے میں ہے۔ کس کے راستے میں؟ سیل کہتے ہیں سیلاب کو، سیلے بے پناہ بہت بڑی سیلاب کی لہر کے راستے میں، بہت بڑے سیلاب کے راستے میں یہ تہذیب، یعنی یہ تہذیب وقت کے سیلاب میں بہہ جائے گی، ختم ہو جائے گی، نام و نشان مٹ جائے گا اس تہذیب کا۔ کیوں؟ اس کی وجوہات بعد میں وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ہم تہذیب مغرب کے حوالے سے خاص فلسفے کے اعتبار سے اس کی وضاحت کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تہذیب مغرب کے بارے میں
جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ پیش کیا تھا، جو مغربی تہذیب کے بارے میں انہوں نے جس انداز میں بیزاری کا اظہار کیا اور اس کی جو وجوہات بیان کی، ہم وہ ساری اس شعر میں ڈسکس کریں گے۔ اب دیکھیے، خدایان بحر و بر، اس کا ایک اور مطلب بھی لیا جا سکتا ہے۔ خدایان بحر و بر سے مراد خشکی اور تری کے محافظ، مراد یہی انگریز بھی لیے جا سکتے ہیں، یہ تہذیب مغرب۔ کیسے؟ اب دیکھنا پڑے گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ غزل کس دور میں لکھی۔ جس دور میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ غزل لکھی ہے، یہ دور انگریزوں کی ملوکیت کا دور تھا۔ انہوں نے مختلف خطوں اور علاقوں میں اپنے استعماری پنجے گاڑے ہوئے تھے اور بے شمار علاقے فتح کر چکے تھے، اس لیے ان کا ایک رعب و دبدبہ تھا دوسری اقوام پر، خاص طور پر مسلمانوں پر ایک رعب تھا ان کا۔ ملوکیت قائم کیے ہوئے تھے، خشکی جزیرے بھی ان کے پاس تھے، جزیروں پر وہ قبضہ کر رہے تھے، جزیروں پر اور صحراؤں پہ بھی ہم قبضہ کر رہے تھے، یعنی صحرائی علاقے بھی ان کے قبضے میں تھے اور جزیرے بھی ان کے قبضے میں تھے۔ خشکی اور تری پہ حکومت کرنے والے خدایان بحر بر سے مراد یہ فرق بھی ہو سکتے ہیں۔ اب انہی سے خبر کیسے ملی؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب یورپ کا سفر کیا اور مغربی تہذیب کا بڑے قریب سے مطالعہ کیا، ان کی خامیوں کو، ان کے نقائص کو دیکھا، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس نظریے پر، اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ تہذیب مغرب زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی، یہ شاخ نازک پہ بنا ہوا ایک آشیانہ ہے، اس لیے یہ پائیدار نہیں ہے۔ بہت جلد یہ تہذیب ایک سیلاب میں بہہ جائے گی، وقت کے سیلاب میں بہہ جائے گی، جس طرح بہت سی پرانی تہذیبیں وقت کے ساتھ ساتھ مٹ گئیں، ختم ہو گئیں، اسی طرح یہ تہذیب بھی ختم ہو جائے گی اور رہے گا اللہ کا نام، یہ اسلامی تہذیب ہی ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اگرچہ ابھی وقت ہے زوال کا، ابھی اسلامی تہذیب سے لوگ دور ہو رہے ہیں، لیکن لوگوں کو بہت جلد اس بات کا ادراک ہو جائے گا، یہ بات لوگوں پر اظہر من الشمس ہو جائے گی کہ اگر انسان کی بقا کا کوئی راستہ ہے تو وہ تہذیب اسلام میں ہے۔ اسلامی تہذیب ہی انسان کی بقا کی ضامن ہے۔ تہذیب مغرب یہ بہہ جائے گی، ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، مٹ جائے گی، لوگ بیزار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، یہ زیادہ دیر تک چمک نہیں سکتے، یہ جھوٹے نگ ہیں، یہ زیادہ دیر تک چمک نہیں سکتے۔ اب دیکھیں، دونوں طرح سے بات ایک ہی واضح ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ ایک ہی کیا ہے کہ تہذیب مغرب ختم ہو جانے والی ہے، یہ بات ہے۔ اب دیکھیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تہذیب مغرب کے بہت خلاف تھے۔ ان کی جو تعلیم کا طریقہ تھا، ان کا طرز تعلیم، طرز حیات، ان کی معاشرتی زندگی، سیاسی زندگی، سماجی زندگی، اقتصادی زندگی، سرمایہ دارانہ نظام، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مغرب سے بیزار ہو گئے، اور کچھ بیزاری اکبرینا آبادی کے کلام سے بھی، یہ مغرب سے بیزاری کی پاسداری انہوں نے اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی تقلید سے بھی۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں نا، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، روش مغربی ہے مد نظر، وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین،
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ، ان قریب بہت جلد پتہ چل جائے گا لوگوں کو۔ آج فرنگی تہذیب کی سرکش اور گمراہ کرنے والی روشنی ان کی آنکھوں کو خیرہ کیے ہوئے ہے، اور یہ آنکھیں بند کیے تہذیب مغرب کی تقلید کر رہے ہیں، اسلامی تہذیب کو بھول چکے ہیں۔ لیکن بہت جلد اس تہذیب کا پول کھل جائے گا، اس تہذیب کی حقیقت لوگوں کے سامنے ہوگی۔ اس تہذیب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس تہذیب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کا کوئی نظریہ بھی اس تہذیب کا کوئی نظریہ بھی ان کی بقا کا ضامن نہیں ہے، ان کی بنیاد ہی غلط ہے۔ قومیت کی بنیاد جغرافیائی حدود کو مانتے ہیں، محبت ناپید ہے، روحانیت کا فقدان ہے اس تہذیب میں، رشتوں کی پہچان نہیں ہے، ایک دوسرے کا دل میں احترام نہیں ہے، ایک میکانی اور مشینی دور میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، احساس مربت دلوں سے مٹتا جا رہا ہے، ختم ہو گیا ہے، بھائی کو بھائی کی پرواہ نہیں ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ اس تہذیب کی بنیاد کس پر ہے؟ بے حیائی پر، بے حیائی پر، سرکشی پر، گمراہی پر، عریانی پر، روشن خیالی کے نام پر انہوں نے عریانی دی ہے، تعلیم کے نام پر، تعلیم کے نام پر میکانی اور مشینی بنا دیا ہے لوگوں کو، انسان کو انسان نہیں رہنے دیا، اسے کائنات میں سفر کرنا تو سکھایا، لیکن تہذیب مغرب نے اپنے اندر کا سفر کرنا نہیں سکھایا۔ نئی نئی چیزیں ایجاد تو کر لی، لیکن نئے جہان کی نمود میں ناکام ہو گیا ہے، ناکام ہو گئی ہے یہ تہذیب۔ پھر فیشن کے نام پر فحاشی دی ہے اس تہذیب نے، اور تعلیم میں تربیت کو شامل نہیں کیا گیا، تربیت سے خالی ہے ان کی تعلیم، ان کا کوئی مرکز نہیں ہے، ایک محور نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس ایک مرکز ہے، ایک محور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، قرآن، سنت۔ لیکن ابھی مسلمان اس اپنے مرکز سے دور ہیں، اس لیے وہ بٹے ہوئے ہیں، وہ تقسیم ہے، اپنے مرکز سے ہٹ گیا تھا میں، کتنے ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا میں، ابھی وہ بٹے ہوئے ہیں، تقسیم ہے، کیونکہ وہ اپنے مرکز سے دور ہیں۔ تہذیب مغرب ظاہری طور پر اچھی لگتی ہے، تہذیب مغرب خوبصورت لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ سراب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے تہذیب مغرب سے بیزاری کا اظہار کیا، اور وہ خود ان لوگوں کے سخت خلاف تھے جو لوگ تہذیب مغرب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے تھے، جن کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا تہذیب مغرب تھا۔ جنبال فرماتے ہیں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے خود مغرب کا سفر کیا اور وہاں سے لوٹے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تہذیب مغرب نے آپ پر کوئی اثر نہیں کیا، آپ پر کوئی جادو نہیں ہوا؟ تو حضرت اقبال نے فرمایا کیسے ہو سکتا ہے، مجھ پر تہذیب مغرب کا جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اس تہذیب کو کھوکھلا پایا، وہ تہذیب اندر سے کھوکھلی ہے، خالی ہے،
انسانی اقدار سے، جو تہذیب انسانی اقدار سے دور ہو وہ تہذیب زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی، اور یہ عروج و زوال یہ تو مقدر ہے انسان کا، اور تغیر اس کائنات کی اٹل حقیقت ہے۔ حکومت کوئی بھی ہو، خواہ وہ ذاتی ہو یعنی انفرادی ہو، خاندانی ہو یا قومی ہو، وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی، حکومت کوئی بھی ہو۔ ہاں تہذیب وہی زندہ رہتی ہے جس کی بنیاد مضبوط ہو، اور تہذیب اسلامی تہذیب یہ انسانی اقدار کی پاسداری کی علم بردار ہے، اور اسی میں انسان کی بقا ہے۔ تہذیب مغرب بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ لوگ بیزار ہو رہے ہیں آج تہذیب مغرب سے، کیونکہ تہذیب مغرب عورتوں کو ان کے حقوق دینے سے بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ وہاں کوئی عزت نہیں ہے عورت کی، وہاں انسان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب مغرب سے بیزاری کا اظہار کیا، اور بہت سی وجوہات ہیں، یہ پورا ایک فلسفہ ہے، پورا ایک ٹاپک ہے تہذیب مغرب۔ کبھی آپ، چونکہ وقت کم ہے، کبھی آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے گا، آپ کو مختلف مقالہ جات مل جائیں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو تہذیب حاضر کے متعلق نظریہ تھا اسے آپ سرچ کیجئے گا، علامہ اقبال اور تہذیب مغرب، تو آپ کو پورے مقالے مل جائیں گے لکھے ہوئے۔ تو میں تو مختصر بات کر رہا ہوں تاکہ صرف تشریح ہماری ہو جائے، تو وہ میں نے کوشش کی آپ تک بات پہنچانے کی، کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کشف ہوا ہے، میں نے اندازہ لگایا تہذیب مغرب کا کہ یہ تہذیب اب زیادہ دیر تک رہنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی مرکز نہیں ہے، روحانیت کا فقدان ہے، انسانی اقدار سے بالکل ماورا ہے یہ تہذیب۔ اس میں تعلیم تو ہے، تربیت نہیں ہے، اور تعلیم بھی جو مکانی اور مشینی بنا رہی ہے انسان کو، عریانی اور فحاشی سکھا رہی ہے یہ تہذیب، تو یہ تہذیب تو قتل ہے انسانیت کا، یہ تہذیب تو تہذیب کی تضحیک ہے، تحقیر ہے تہذیب کی، انہیں تہذیب کہنا بھی مناسب نہیں ہے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرن، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرن، کیوں؟ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، نجف جہاں حضرت مولا علی کا مزار ہے، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ پھر ایک جگہ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ جی تو بیٹا اس علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے اس شعر کو اچھی طرح سمجھیے، اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔